ادھر سے عمر ابن عبد ود آیا اور آنے کے بعد اپنے نیزے سے گستاخی کی اور رسول اللہ کی چوب خیمہ کو چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد کہا اے مسلمانوں، تمہارے رسول نے ہی تو تمہیں بتایا ہے نا کہ کسی کافر کو مارو تو غازی بن جاؤ، اس کے ہاتھ سے مر جاؤ تو شہید ہو جاؤ، تو آؤ میرے ہاتھ سے شہادت لے لو یا زندگی لے لو۔ پیغمبر نے جیسے ہی گستاخی کے یہ الفاظ سنے تو کہا ہے کوئی جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ ایک بار علی کھڑے ہوئے، انا لہو یا رسول اللہ، رسول اللہ نے چپکے سے اشارہ کیا علی بیٹھ جاؤ، پھر کہا ہے کوئی جو عمر ابن عبد ود کی گستاخانہ زبان کو چاک کر دے؟ پھر علی کھڑے ہوئے، انا لہو یا رسول اللہ، رسول اللہ نے اشارہ کیا بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ پیغمبر نے حجت کو تمام کیا، کوئی نہ کھڑے ہوا، پھر علی نے کہا انا لہو یا رسول اللہ، رسول اللہ نے دیکھ لیا کہ 3 مرتبہ حجت تمام کر دی، یعنی حجت 3 مرتبہ تمام ہوتی ہے تب 4تھی مرتبہ حق آ جاتا ہے۔ بدر گزری، بہت گزری، ایمان کی تشریح نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ علی نے کہا نا لہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہوں اس کے لیے۔ علی جانے لگے، پیغمبر نے روکا، کہا رکو علی، آج ہم تمہیں خود سجائیں گے۔ اپنا امامہ اتارا، علی کے سر پہ رکھا، اپنی ابا اتاری، علی کے دوش پہ ڈالی، علی کی کمر میں پٹکا اپنے دست مبارک سے باندھا، اپنے ہاتھ سے علی کے ہاتھ پہ تلوار دی اور کہا جاؤ علی جاؤ۔ جیسے ہی علی جانے لگے تو اب رسول نے کہا یہ علی نہیں جا رہا، یہ ایمان جا رہا ہے۔ علی بیان کرتے ہیں کہ یہ ایمان جا رہا ہے۔ علی کو ایک نئے نام سے متعارف کرا دیا، یہ علی جو جا رہا ہے تو علی پیغمبر کے پروردہ ہے، پرورش کی ہے پیغمبر نے، بچپن سے پالا ہے، بچپن سے علی کو پالا ہے، لیکن علی کے سلبی باپ تو نہیں ہے نا، نہیں ہے نا، لیکن جب بھی علی کو دیکھتے تھے کیا کہتے تھے؟ یا علی لحمکا لحمی، کیا کہتے تھے؟ علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت۔ ترتیب اگر پلٹ دوں تو لطف ختم ہو جائے۔ یہ نہیں کہا کہ یا علی میرا خون تیرا خون، یہ کہا یا علی تیرا خون میرا خون، یا علی تیرا خون میرا خون، تیرا خون میرا خون۔ یہ بیدی بیٹھے ہیں، مجتبیٰ بیٹھے ہیں، مرتضیٰ بیٹھے ہیں، صفدر ترمذی صاحب کے اظہار ثواب کی مجلس ہو رہی ہے۔ اتنے خوبصورت لہن سے بیدی نے پڑھا، ماشاءاللہ ان کو عطا ہے پروردگار کی، تو یقیناً جب تعریف کی جائے اور ان کے والد کے سامنے بھی تعریف کی گئی تو والد نے کیا کہا؟ کس کا بیٹا ہے؟ میرا بیٹا ہے نا، اس کی رگوں میں میرا ہی تو خون دوڑ رہا ہے۔ تو بیٹے کی رگوں میں باپ کا خون دوڑتا ہے، بیٹے کی رگوں میں باپ کا خون۔ پیغمبر کہہ رہے یا علی تیرا خون میرا خون، یا رسول اللہ علی کی رگوں میں تو ابو طالب کا خون دوڑ رہا ہے، ایک کافر کے خون کو اپنا خون کیسے ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کا ذکر آیا اور ابو طالب کا ذکر نہ آئے، یہ ذکر آپ کا
आखिरी मराइल पर पहुंच गए। ये हो ही नहीं सकता कि अली का जिक्र हो और अबू तालिब का जिक्र ना हो। और आपका ये जो मवद्दत है और जो मार्फत है इसमें इजाफा हो जाएगा। तो मेरी एक नई किताब जो आई है जनाब अबू तालिब पे, वो बाहर रखी हुई है और उसमें मैंने बिल्कुल एक नया मौजू छेड़ा हज़रत अबू तालिब के हवाले से। पढ़िएगा, बाहर रखिए। तो या अली तेरा खून मेरा खून, और अली के रगों में अबू तालिब का खून दौड़ रहा है, और पैगंबर कह रहे हैं ये अली नहीं जा रहा, ये ईमान जा रहा है। खंदक में अली को ईमान का नाम दे दिया। कम से कम मैं अपने लिए बात कह सकता हूं कि चूंकि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये उस वक्त तक बात नहीं करता जब तक इस पर वही न आ जाए। तो पैगंबर ने अपनी मर्जी से अली को ईमान नहीं कहा, अल्लाह की वही के तहत कहा। तो चूंकि मैं सदाकत कौल रसूल पर यकीन रखता हूं, तो अब मुझे ये जुमला कहने का हक है कि बाद खंदक ईमान को अली कहो या अली को ईमान कहो, बात एक ही है। ईमान को अली कहो या अली को ईमान कहो, बात एक है, इसलिए कि साहिब वह्यु यूहा ने कहा है, किसी और ने नहीं कहा। तो कम से कम ये हक है कि अब मैं अली को ईमान कहूं या ईमान को अली कहूं, बात एक ही है। अब पलट के आ जाओ सूरह हुजरात की तरफ। वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, अल्लाह ये चाहता है कि तुम ईमान से मोहब्बत रखो। वो चाहता है कि तुम ईमान से मोहब्बत रखो। तो अब कम से कम ये इख्तियार दे दो थोड़ी देर के लिए कि जब रसूल ने कह दिया कि ईमान नाम अली है, तो अब जहां भी मैं कुरान उठा के पढ़ूं और उसमें लफ्ज़ ईमान आ जाए, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, तो मैं तर्जुमे में ईमान हटा के नाम अली रख लूं, ऐ अली वालो नमाज पढ़ो, ऐ अली वालो रोजा रखो। वो अली वालों के लिए ऐ ईमान वालो रुकू करो, ऐ ईमान वालो नमाज पढ़ो, ऐ ईमान वालो ज़कात दो, ऐ ईमान वालो रोजा रखो। यानी पाक काम पाक नसब वालों के लिए। भारत वाले काम है। तो ये आपने सुना था ना किसी की मनकबत में कि बेनमाजी अली वाला नहीं हो सकता और अली वाला बेनमाजी नहीं हो सकता। ये तो इबादतें हमारे ही लिए रख दी गई हैं, इसलिए कि पाक और ताहिर इबादतें हैं और साहिबान तत्हीर ने ये इबादतें और इनका इजरा किया है। ये अबू जहल ने नहीं बताई ये इबादतें हैं, ये पैगंबर ने बताई, रिसालत माब ने बताई। तो जिन रगों में खून दौड़ रहा है रिसालत माब का, वो समझते हैं कि उसूल क्या है और फुरू क्या है। वो समझते हैं कि तौहीद क्या है, इमामत क्या है, अदल क्या है, नबूवत क्या है, इमामत क्या है और क़यामत क्या है। तो इसीलिए दुनिया को 1400 बरस से ये पैगाम दे रहे हैं, और चूंकि अल्लाह हमारी मदद कर रहा है तो हम अपने पैगाम में साबित कदम। ये बताइए कि वो बुजुर्ग जो तशरीफ फरमा है यहाँ, खुदा इनकी सिरे मुबारक में और बरकत अता करे, कि कितने जाकिरीन को सुना इन्होंने। यहाँ ब्रेडफोर्ड तक में मौलाना अजहर हसन जैदी साहब भी आके मजलिस पढ़ के जा चुके। इतने अजीम जाकिर गुजरे हैं इस रुए अर्ज पर, अल्लामा रशीद तुराबी और दीगर तमाम जाकिरीन आज तक। तो कम से कम इस वक्त एवरेज में लगाऊं तो जितने बुजुर्ग बैठे हैं तो 60 और 65 के दरमियान में होंगे जिनकी सबसे ज्यादा अगर तवील उम्र लगाई जाए। तो वो बताएं कि 60 बरस पहले जो अली के फजाइल पढ़े जा रहे थे, क्या आज उसमें कोई तब्दीली हो गई? अल्लाह ने सिबात कदम अता किया हुआ है, इसलिए कि जब हमने उसकी मदद की है तो वो हमारी भी मदद कर रहा है, और हम अपने पैगाम में साबित कदम है। चाहे कोई बाहर से आके हमें जिक्र अली से रोके, हम उसकी बात भी नहीं मानते, और कोई अगर विद इन द हाउस
یہ کام کر جائے تو ہم اس کی بات بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ ہم علی کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے. یہ ہے ذکر علی کا جس اور ایکسٹریکٹ. یہ ہے وہ جسے اللہ نے عبادت کے نام سے یاد کیا. وہ چاہتا ہے کہ ذکر کرتے چلے جاؤ تاکہ تمہیں شریعت بھی سمجھ میں آ جائے، فقہ بھی سمجھ میں آ جائے. اور خبردار اپنی زندگی کو بھی کامیاب بنانا، اپنی موت کو بھی کامیاب بنانا. اس لیے کہ اس نے بڑی محنت شاقہ سے انسان کو بنایا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ انسان صرف 60-70 برس زندگی گزار کے چلا جائے. وہ چاہتا ہے انسان کی حیات مابعد قیامت ہو جائے، اس کا عرصہ حیات اتنا طولانی ہو جائے کہ وہ مر کے بھی نہ مرے، مر کے بھی زندہ رہے. اس لیے کہ اس نے اسے احسن تقویم پر ہمیں پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا. اس نے مسجود ملائکہ بنایا. ہمارے باپ آدم کی طرف ملائکہ کے سجدوں کا رخ مڑوا دیا. تو کیا وہ یہ چاہے گا کہ بس ہم 60-70 برس زندہ رہ گئے اور اس دنیا سے رخ موڑ لیں؟ وہ چاہتا ہے کہ جتنی محنت سے ہم نے تمہیں بنایا ہے اتنا ہی تمہارا عرصہ حیات طویل ہوتا چلا جائے، تم مرنے کے بعد بھی زندہ رہو. اب چاہتے ہیں کہ تمہاری عمر قیامت کی حدود سے جا کے مل جائے. تو سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ یہ چاہتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم 60-70 برس بعد مر جاتے ہیں تو یقیناً کہیں نہ کہیں اس نے حیات کا پیمانہ رکھا. تو یا رسول اللہ کیسے اپنا عرصہ حیات طویل کر لیں؟ ہم بتاتے ہیں تمہیں زندگی کا نسخہ. من مات علی حب آل محمد مات شہید. آل محمد کی محبت میں مر جاؤ، زندہ رہو گے. ایسی آسانی سے سنا ہے آپ نے؟ اس لیے کہ یہ دنیا کا رزق تمہیں 60 یا 70 برس زندہ رکھتا، اور جسے ہم رزق دینے پہ آ جائیں جب تک ہم ہیں تب تک وہ زندہ رہے. تو اللہ تو میرے حضور حی ہے، وہ تو باقی ہی باقی ہے. کہا مر جاؤ آل محمد کی محبت میں، شہید مرو گے. شہید کا ایک مطلب یہ کہ جو ہمارے نزدیک ہے، اور ایک مطلب یہ کہ گواہ مرو گے. تم شاہد الگ ہے اور شہید الگ ہے. شہید اسے کہتے ہیں جو دیکھ کے گواہی دے. تبھی تو جب ہمارا جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے، جب علی کی محبت میں مر جاتا ہے، اسے شہید اسی لیے کہتے ہیں کہ سرانے علی آ جاتے ہیں اور وہ پہچان کر گواہی دے رہا ہوتا ہے. ترمذی یقین سے کہہ رہا ہوں، اگر ملک الموت انہیں لینے آیا ہوتا تو انکار کر دیتے، لیکن خود مولا آ گئے تو انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ مولا زندگی بھر آپ کے ساتھ جانے کی تمنا تھی، اب انکار کیسے کر دوں. جسے خود حسین لینے آ جائے، جسے خود علی لینے آ جائے، پھر وہ انکار نہیں کرتا. پڑھو روایتیں جا کے کہ جہاں مومن سے پوچھا جاتا ہے، مومن سے اجازت طلب کی جاتی ہے جانا ہے یا رہنا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن اللہ کی طلب پر انکار کر دے. جب خود آ جائے، خود ایمان آ جائے لینے کے لیے تو مومن رکتا نہیں، اور پھر وہ ہوتا ہے اور وہ محبت ایک جسم کی شکل میں اس کی قبر میں طلوع ہو جاتی ہے. جو ذکر کیا صفدر ترمذی نے، وہ ذکر ایک نورانی جوان کی شکل میں ان کی قبر میں آج بھی موجود ہے. کاش کے نظروں سے پردے ہٹ جاتے. جانا کل میں گیا تھا ان کی قبر پر، جانا بڑی شان سے ذکر حسین کر رہے ہیں. دیکھنا کبھی موقع ملے تو جذب و کشف کی ان منازل کو طے کرنا کہ جہاں پردے ہٹ جایا کرتے ہیں، اور پھر انسان وہ بھی دیکھتا ہے جو بظاہر دکھائی نہیں دیتا. تو یہ جو ذکر ہم کر رہے ہیں، جو ذکر آپ سن رہے ہیں، اس کو ہلکا نہ جاننا میرے عزیزوں. یہ وقت گزاری نہیں ہے، یہ تم قیامت کا ترکہ مجتمع کر رہے ہیں. یہ تم قبر کا سامان پیک کر رہے ہیں. نہیں سمجھ میں آئے گی بات، خدا کی قسم نہیں سمجھ میں آئے گی جب تک قبر میں نہیں اتر جاؤ گے. سمجھ میں نہیں، پھر پتا چلے گا کہ کیا چھوڑ کے آئے اور کیا لے کے آئے. اس لیے کہ
جب عائزہ اقربا تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں. علی نے بڑے بڑے مراحل آسانی سے طے کر کے بتا دی. دیکھو جب کسی کو مرتا ہوا دیکھو تو تصور کرنا کہ تم کو موت آ رہی ہے. جب کسی کو غسل و کفن دیا جاتا دیکھو تو سمجھو تمہیں غسل و کفن دیا جاتا. جب کسی کے جنازے کو تیار دیکھو تو سمجھ لو تمہارا جنازہ تیار ہوگا. جب کسی کو گہوارے میں لٹاتا ہوا دیکھو تو سمجھو کہ تمہیں گہوارے میں لٹا دیا گیا. جب کالے میں وہ جنازہ جا رہا ہو تو سمجھو تمہارا جنازہ جا رہا ہو. جب قبر میں اتارا جائے تو سمجھو تمہیں قبر میں اتارا گیا. جب سلیب سے بند کر دی جائے قبر تو سمجھ لو تمہیں قبر کی تاریکیوں میں چھوڑ کے عائزہ و اقربا چلے گئے. پھر کہا کہ جب قبرستان سے باہر آ کر اپنے کو زندہ تصور کرو تو شکر کرنا کہ اس نے تمہیں ایک اور موقع عطا کر دیا. تمہیں ایک اور موقع. یہ علی ہے, یہ ہے ذکر علی کا فیض. تو جب قبر کی تنہائی اور تاریکی آ جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ جو ذکر علی کی روشنی لے کے آئے ہیں. تو دل یہ کرتا ہے مردوں کا کہ کاش صرف اور صرف علی علی ہی کیا ہوتا اور کچھ نہ کیا ہوتا. اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو, مجلس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جب اعلان ہو جائے کسی سینٹر میں آ کے بیٹھ جاؤ, نہیں, جہاں بھی بیٹھ جاؤ خبردار کوئی اور بات نہ کرنا, خبردار کسی کی غیبت نہ کرنا, خبردار کسی پہ کوئی بہتان نہ باندھنا. جب بیٹھ جاؤ ذکر علی کرنا. تو یہ ہمارے جانے والے یہی پیغام دے کے جاتے ہیں کہ صفدر ترمذی نے گو کے دروازہ تو موت کا کھٹکھٹایا, لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا تو ان کے سامنے شہر حیات تھا. زندگی کے شہر میں چلے گئے اور آج ان کی زندگی کی پہچان یہ ہے کہ زندہ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. ان کی کامیابی ہے, مسکرا رہے ہوں گے, خوش ہو رہے ہوں گے کہ جب ان کے بیٹے نے یہاں مرثیہ پڑھا, اور جب نوحہ پڑھیں گے یہ تو وہ خوش ہو جائیں گے اور بارگاہ علی اور حسین میں سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کر کہیں گے مولا کیا میں کامیاب ہو کے آیا ہوں کہ میں نے اپنی اگلی نسل میں آپ کا ذکر منتقل کر دیا. ان کے گھر سے فرش ازاں اٹھا نہیں ہے, ان کے گھر سے ذکر حسین ختم نہیں ہوا. اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا حسین کو سینے سے لگا کر کہ محضر جب آیا ہے تب بھی پیغمبر نے حدیث دی ہے, اور جب 5 برس کے تھے حسین تب بھی پیغمبر نے حدیث دی. جو روئے گا, رلائے گا اور حسین پر رونے جیسی شکل بنا لے, میں ضامن ہوں وہ جنت میں جائے گا. پیغمبر کہہ رہے تو ہم رو بھی رہے ہیں اور رلا بھی رہے ہیں, اور یہ آنسو ہمیں پتا ہے کہ اس کی بڑی قیمت ہے. تو ہم ان آنسوؤں کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں, یہ بڑے قیمتی ہیں, تو ہم ایک قیمتی جگہ پر ہدیہ کرتے ہیں. اس لیے ہم اس مقام پر آ جاتے ہیں کہ جہاں ایک بیوی اپنے ہاتھ میں خشک رومال لے کے آتی ہے اور کہتی ہے کوئی میرے بیٹے حسین پر رونے والا ہے جو میرے اس خشک رومال کو آنسوؤں سے تر کر کے واپس دے. تو بس تمہارے چند قطرے آنسوؤں کے بیوی کی رومال کی زینت بن جائیں, یہ تمہارا سب سے بڑا شرف ہے. اس لیے کہ ہم اور تم اس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں کہ جو باد کربلا صرف روتا رہا, 35 برس جس نے گریا کیا, جو آنسو بہاتا رہا. جیسے ہی جامع آپ سامنے آتا میرے مولا کے, میرا مولا رو دیتا, گریا کر دیتے. لوگوں نے پوچھا کب تک روئیں گے آقا, شہادت تو آپ کا ورثہ ہے, سنتے ہو نا یہ جملے. تو چونکہ مرثیہ بھی چوتھے امام کو پڑھا گیا تو مسائل نہیں چاہتا, سنتے ہو نا یہ جملے. کہاں شہادت تو ہمارا ورثہ ہے, لیکن کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں سربراہنا بازاروں میں آ جائیں, اجرکم اللہ, ہماری مائیں بہنیں سربراہنا بازاروں اور درباروں میں پھرائی جائیں. زندگی بھر میرا مولا شام کے مسائل یاد کرتا ہے. ہاں, جب میرا کنبہ تھا سربراہنا اور دربار تھے اور بازار کی منزلیں تھیں. جب آئے ہیں زین العابدین اور دربار کوفہ میں داخل ہوئے تو ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں بندھے ہوئے تھے, گردن جھکی ہوئی تھی, آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا میرا مولا تخت کی جانب جا رہا تھا. ابن زیاد نے کھڑے ہو کے کہا تم علی بن الحسین ہو؟ آواز آئی ہاں یہی علی بن الحسین.
کہا ہے حسین کے بیٹے ابھی کچھ دن پہلے تمہارے چچا مسلم بھی اسی دربار میں آئے تھے، لیکن جب تمہارے چچا مسلم دربار کوفہ میں آئے تھے تو سینہ چوڑا تھا اور گردن اٹھی ہوئی تھی اور سب کو جھڑکتے ہوئے جا رہے تھے، کیا تم اسی مسلم کے بھتیجے ہو؟ تو اب گردن اٹھا کے کہا اے ظالم تو نے انصاف نہ کیا، جب میرا چچا مسلم آیا تھا تو تنہا آیا تھا، اس کے ساتھ مائیں بہنیں بے پردہ نہیں تھی۔ اس کے ساتھ مائیں بہنیں بے پردہ نہیں تھی۔ پوری زندگی میرا مولا گریا کرتا رہا، حسین کے مصائب سناتا رہا۔ ایک ذاکر حسین کی مجلس ہے نا، تو میرا مولا سب سے پہلا ذاکر حسین، بعد زینب سب سے پہلا ذاکر حسین زین العابدین، کہ جس نے مصائب حسین پڑھے ہیں تو کسی سے سن کے نہیں پڑھے، زین العابدین نے ہر مصیبت کو دیکھا ہے اور بیان کیا۔ جب مجلس ہوتی ہوگی اور زین العابدین علی اکبر کا ذکر کرتے ہوں گے تو کیا ان کی نگاہ میں علی اکبر کا سینہ نہیں آتا ہوگا؟ جب علی اصغر کا ذکر کرتے ہوں گے تو کیا قبر علی اصغر نگاہ میں نہیں آ جاتی ہوگی؟ تو اتنا گریا کرتے تھے، اتنا گریا کرتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ بازاروں میں جاتے، دو جملے کہنا ہے، بازاروں میں جاتے تو قصاب دکانوں پہ پردے گرائے، اور اگر کبھی نگاہ پڑ جاتی کہ کوئی جانور ذبح ہو رہا ہے تو میرا مولا یہی پوچھتا تھا اے بھائی کیا تو نے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا ہے؟ دوسرے جانور کو ذرا اس کی نگاہ سے ہٹا دے، اس لیے کہ ایک ذبیحے کے سامنے دوسرے کے ذبیحے کو ذبح نہیں کیا جائے۔ میرا مولا طریقے بھی بتا رہا ہے۔ 35 برس گریا کرنے کے بعد جب وہ ساتھ آئی کہ بس چند لمحوں کا مہمان رہ گیا زین العابدین، تو محمد باقر کو بلا کے سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد امور امامت تفویض کی اور اس کے بعد ایک جملہ کہا اے محمد باقر فرش عزائے حسین ویسے ہی بچھتا رہے، میرے بابا کی مجلس سے خبردار رہنا، میرے بابا کی مجلس ویسے ہی ہوتی رہے، ماتم ویسا ہی ہوتا رہے۔ بڑی شان سے جنازہ تیار ہوا، بڑی شان سے میرے مولا کا جنازہ تیار ہوا۔ صبح آئی، باہر ازدحام تھا، مدینے کی گلیاں کھچا کھچ بھری ہوئی تھی کہ حسین کے بیٹے علی کا جنازہ برآمد ہو رہا ہے۔ سب بے تاب تھے کہ جنازہ گھر سے باہر برآمد ہو تو ہم کاندھا دے کر جنت البقیع تک لے جائیں۔ جب جنازہ آیا تو دیکھا غسل بھی دیا ہوا ہے، کفن بھی دیا ہوا ہے، جنازہ تیار بھی ہے، تو یقیناً جس کا بیٹا زندہ ہوتا ہے تو باپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھتا ہے۔ تو ہاں زین العابدین بھی تو زندہ تھے کہ جب حسین کی لاش پڑی ہوئی تھی تو یہ حسین کا جنازہ کیوں نہ اٹھ پایا؟ تو جملہ یہی ہے کہ جیسے ہی ہزاروں کاندھوں پر زین العابدین کا جنازہ جا رہا ہوگا، ایک بار لیٹے لیٹے کربلا کی طرف رخ کر کے کہا ہوگا بابا مجھے معاف کر دینا، اگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی تو آپ کا جنازہ بھی ایسے ہی اٹھاتا۔ یہ ہے ایک بیٹا اور وہ تھا ایک باپ، لیکن جملہ تمام کر دو، کربلا نے ایک باپ ایسا دیکھا کہ جب وہ بیٹے کی لاش پر گیا تو راوی کہتا ہے کہ حسین جب شہید کی لاش پر گئے تو اپنے قدموں سے چلتے ہوئے گئے، لیکن جیسے ہی لاش علی اکبر پر گئے تو کونیوں اور کچنیوں کے بل چلتے ہوئے، ارے میرے بیٹے علی اکبر، ارے میرے لال۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری عظیم عبادت کو شرف قبولیت کی اعلیٰ درجوں میں جگہ دے۔ پروردگار مرحوم و مغفور صفدر ترمذی ابن جعفر علی ترمذی کو جوار جناب سید الشہداء میں بلند مراتب عطا فرما، ان کی قبر کو انوار آل محمد سے منور فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے بچوں کو، ان کے اہلیہ کو، ان کے تمام گھر والوں کو، ان کے بہنوں بھائیوں کو ان کے غم میں صبر جمیل عطا فرما۔ بار الہ جتنے بزرگ اس وقت تشریف فرما ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھ، جو مرحوم ہو گئے دنیا سے چلے گئے مومنین مومنات ان کی ارواح کو بخش دے۔ بار الہ ہم سب میں اتحاد اتفاق اور یگانگت پیدا فرما، ہمارے دلوں میں محبت حسین اور محبت علی کو راسخ فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ جہاں جہاں مومنین مومنات آباد ہیں، جو بیمار ہیں، پروردگار بحق بیمار کربلا سب کو شفا عاجل صحت کاملہ عطا فرما۔ جو نوجوان
بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار کر دے بار اللہ، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو زیور تعلیم سے آراستہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم کو امام کے انصار ایوان اور سپاہیوں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم مغفور سید صفدر ترمذی ابن جعفر علی ترمذی آل اللہ مقام ہو کے